ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. بنگلہ دیش میں جب سے شیخ حسینہ کی حکومت گری ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستانی وزیر خارجہ نے 13 برس میں پہلی بار ڈھاکہ پہنچے. انہوں نے 6 معاہدوں پر دستخط کی، لیکن سن 71 کی کچھ تلخ باتیں ایسی ہیں جو بار بار آڑے آتی ہیں. پبلک اپالوجی کا بنگلہ دیش کا پرانا مطالبہ ہے. اس پر ہم پروگرام میں آج بات کریں گے تفصیل سے. اس کے علاوہ غزہ میں اسرائیل نے مزید 5 صحافی قتل کر دیے ہیں. اور بھی لوگ ہیں، اس میں 6 صحافیوں کی بھی بات آ رہی ہے. اس کی انٹرنیشنل کنڈمنیشن ہو رہی ہے، لیکن فرق کیا پڑے گا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ہمارے ملک کے اندر سیاسی میدان میں جاری دھما چوکڑی سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مسلسل عتاب میں ہے. ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک چوتھے کیس میں رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، اس کیس میں مزید سزائیں سنائی ہیں. 10 سال کی سزائیں ہیں مرکزی رہنماؤں کو پی ٹی آئی کے، جن میں شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل اور دیگر شامل ہیں. اب یہ وسعت اللہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ گواہی جو ہے وہ بڑی مستند ہے، مزیدار ہے. یہ جو ہے عمر ایوب، شبلی فراز اور زرتاج گل کو یہ دوسری بار 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. تو اگر انصاف نے اپنا راستہ لیا تو یہ 20 سال کے لیے تو جیل میں رہیں گے. سیٹیں ان کی الگ چلی گئی ہیں. اچھا، آج یہ اسی خبر میں تھا کہ گزشتہ ہفتے جو CCD قصور ہے اس نے سول لائنز فیصل آباد کے ایک سابق SHO ہیں ذیشان رنداوا، ان کو پچھلی سماعت میں بطور گواہ پیش کیا. اس لیے کہ اس زمانے میں جب رانا ثناء اللہ کے گھر پہ ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے تو وہ وہاں کے SHO تھے. ذیشان رنداوا صاحب جو ہیں وہ آلریڈی قصور کے ایک شہری کے اغوا اور قتل کے جرم میں زیر حراست ہیں. ان پہ یہ الزام ہے، تو گواہ بھی ہیں وہ، اس لیے کہ وہ اس وقت سیٹ پہ تھے اور اب وہ ملزم بھی ہیں. تو یہ ہے. اور پھر وہ مجھے یاد آ گیا، یہ تیسرے پولیس والے ہیں. 2 پولیس والے آپ سن چکے ہیں جو ایک زمان پارک میں صوفے کے نیچے، میز کے نیچے اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جنہوں نے سازش کا پتہ لگایا. سازش کا پتہ لگایا فوری طور پہ. اچھا، جج بہت سخت چل رہے ہیں. ایک کیس میں 67 ملزموں میں سے صرف 7 بری ہوئے ہیں. ایک اور کیس میں 108 ملزموں میں سے صرف 1 بری ہوا ہے. اور 107 جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ 10 برس تک قید کی سزائیں ہوئی ہیں. جبکہ ATC سرگودا نے 1 اگست کو PTI کے ایک ورکر ہیں محمد اسماعیل، انہیں جوڈیشل کمپلیکس میاں والی پہ اٹیک کے جرم میں عمر قید کی سزا دی ہے. جبکہ 50 دیگر ملزم جو ہیں ابھی مفرور ہیں، وہ پکڑ میں آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی انصاف ہو جائے گا. اس آج کے کیس میں بھی فواد چودھری اور شاہ محمود کے صاحبزادے زین قریشی وہ بری ہو گئے ہیں، اور یہ ان کی چوتھی بریت ہے. جی، تو ویسے چوتھی قسط ہے سزاؤں کی بھی، تو یہ چوتھی بریت بھی ہے. ہاں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف فراہم ہو رہا ہے. جی 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 زرار. Justice has to be seen to be done, نا؟ Justice has to be seen to be done کہتے بالکل ہیں. صحیح. تو نظر آ رہا ہے کہ انصاف یہ اب ایک تو جی بالکل نظر آنا چاہیے، نہیں تو انصاف نہیں ہے نا یار. مطلب ایک اپنی جگہ دیکھیں، اب ایک پیٹرن تو ڈیولپ ہوتا ہے. زین قریشی صاحب کو اگر ہم دیکھ لیں، فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں، لیکن اس کو چھوڑیں. اور یہ جو بات ہے کہ جی دیکھیں، مطلب ایک کیس میں ملزم ہے، ایک کیس میں گواہ ہے، یار یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی گواہی تو وہاں پہ ہی کھڑی ہے نا، آپ ملزم ہو یا نہ ہو کسی اور کیس میں. یہ دیکھیں اب کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ظاہر ہے ہم بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ لیگل پوائنٹ کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو ہم اس وقت کے لیے نظر انداز کرتے ہیں. اتنا جب بڑا ایک بیانیہ بنا ہوا ہے 9 مئی کا وغیرہ وغیرہ، تو اتنے بڑے بیانیے کے سامنے سزائیں چھوٹی تو نہیں ہو سکتی نا. میں تو صرف اسی طرح اس کو دیکھ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو یہ گیم چل رہی ہے اس میں کھلاڑیوں کا کردار کم ہے، امپائر کا کردار زیادہ ہے. وہ آپ چھکا بھی ماریں اور وہ اس کو آؤٹ ڈکلیئر کر دے تو آپ آؤٹ ہی ہیں. نہیں، لیکن یہاں پر ایک بات بتائیے، آپ چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ گرا ہوا ہے، ادموا ہوا ہے، اس کو مسلسل پھر ککیں کیوں پڑ رہی ہیں؟
یار اب یہ میں نے کئی لوگوں سے آج یہی سوال پوچھا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہی سوال ہے، میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس وقت آپ کو خطرہ کیا ہے پی ٹی آئی سے؟ بظاہر میرا خیال ہے کہ میں اگر آپ دونوں سے بھی پوچھوں تو لگے گا کہ یار چیزیں تو سب کچھ قابو میں ہیں، یہ کچھ کریں بھی تو کیا کریں، اور ویسے بھی ان کے تو اپنے لوگ ہی چھوڑتے جا رہے ہیں. ابھی ہم سلمان اکرم راجہ صاحب پر بھی بات کرتے ہیں. تو ایک جو نیم کنسنسس اوپینین سامنے آیا ہے، ایک تو یہ تھا جو بیانیے والی بات میں نے کی ہے، اس کو آپ رجسٹر کر لیں، اور دوسرا ہے کہ آپ نے باقیوں کو بھی تو سبق سکھانا ہوتا ہے نا. ہاں، اور میں باقیوں سے میری مراد پی ٹی آئی کے باقی ممبرز نہیں ہیں، باقی مطلب پوری جو آپ کی کیا کہتے ہیں نا پولیٹیکل اسپیکٹرم، پولیٹیکل کلاس، کہ بیٹا اگر لائن اینڈ پولیٹیکل کلاس جو بھی آپ اسے کہیں کہ بیٹا اگر ہمارے مقرر شدہ لائن اینڈ لینتھ کے مطابق آپ نہیں کھیلیں گے، اگر آپ تھوڑا سا آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کی پوری ٹیم ہی پویلین میں تک محدود ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ کچھ یوں ہی ہے، مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن جو پرانے کھلاڑی ہیں، اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہے تو انہوں نے تو ماضی میں بڑی کٹ کھا لی ہے، وہ تو عادی ہیں اس کے. سر وہ کبھی کبھی یاد دلانا پڑتا ہے، بھول بھی جاتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، مزے لیتے ہیں تو بھول بھی جاتے ہیں. دیکھیں انسان خطا کے پتلی ہے سر، ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو، پتلی ہے. تو اچھا زرار، اب یہ ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے گرفتاریاں، سزائیں، ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان کے 2 بیٹے ان کو اٹھا لیا گیا، وہ اب حراست میں ہیں 26 مہینے بعد. جی ہاں اچھا، اور پوچھا گیا انویسٹیگیشن آفیسر سے یار یہ کیا ہے یہ 26 مہینے؟ اس لیے کہ وہ تو اڈیالہ جیل بھی جاتے تھے، وہ تو مظاہروں میں بھی حصہ لیتے تھے، وہ تو بیرون ملک جا کے ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتے تھے. تو یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے کئی دفعہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ غچہ دے کے فرار ہو جاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال بعد یاد کیسے آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو بڑی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں نا، ان کا نام مین ایف آئی آر میں نہیں تھا. پہلے تو ہم نے مین ایف آئی آر کے جو لوگ تھے انہیں پکڑا. اب جو زمیمہ ہے، اب زمیمے کو مجھے نہیں پتا انگریزی، سپلیمنٹری جو ایف آئی آرز ہیں ان میں جو نام آ رہے ہیں، اب وہ مچھلیاں جو ہیں ہم پکڑ رہے ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں. تو قانون کے اندر ہو. تو اس پہ ٹھیک ٹھاک شور مچائے، صحیح شور مچائے ہیومن رائٹس کے تنظیموں نے. انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ہی گورنمنٹ، ویسے اب میں کیا بولوں، اگر بدنام نہیں تھی تو تھوڑی سی اور بدنام اس میں ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بلیٹنٹ طریقہ سے دیکھا گیا کہ کس طرح اپنے گھر میں گھس کے پہلے ان کے ایک صاحبزادے کو، بعد میں دوسرے کو بھی پکڑ لیا ہے. اچھا ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو عتاب ہے ریاست کا، جو بھی ناراض ہے پیپلز پارٹی اپنا پی ٹی آئی پہ، اس کو سبق سکھانا ہے، کرش کرنا ہے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اختلافات کا، روز نئی باتیں آتی ہیں. تازہ بات سامنے آئی کہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ انہوں نے کہا کہ جی کہ بس اب بہت ہو گیا، میں پھر استعفیٰ دے رہا ہوں. وہ تیسری کوشش ہے ان کی یہ استعفیٰ دینے کی. ان کو ہر بار منا لیتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، بانی پی ٹی آئی منا لیتے ہیں کہ بھائی تم نہ جاؤ. لیکن اس دفعہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کا جو پھڈا ہوا ہے، جو اختلاف ہے، وہ علیمہ باجی کے ساتھ ہے. اور پتہ یہ چلا کہ جی پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے کیونکہ اس سے ہم لیجٹمائز کریں گے ایک غلط سسٹم کو. بعد میں پھر علی بخاری ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ملاقات کر کے آئے. انہوں نے کہا جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، وہ بہتر ہے کہ اس پہ غور و خوض کر کے کوئی اسٹانس لے. تو جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے بیٹھک لگائی اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا میجورٹی سے 13-9 سے کہ جی کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک پرانا سبق ہے سیاسی پارٹیوں کا. اس پہ رپورٹڈلی علیمہ باجی نے بھگت چکے ہیں سب، ہاں یہ بھگت چکے ہیں. تو علیمہ باجی نے کہا جی آپ یہ تو غداری ہے خان کے ساتھ. خان نے ایک بات کہہ دی ہے، آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے؟ تو اس کے بعد رپورٹ آئی کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا یار میں ایک پروفیشنل لائر ہوں، اپنی پریکٹس چھوڑ چھاڑ کے میں ان چکروں میں پڑ گیا ایک اصول کی خاطر، لیکن روز جو بے عزتی ہوتی ہے رپورٹڈلی جو بات آ رہی ہے سامنے، تو انہوں نے کہا انف از انف. اور میں خان صاحب سے کہوں گا کہ مجھے اس رول سے آپ آزاد کر دیں، باقی میں پارٹی کے ساتھ ہوں، اپنا کام میں کرتا رہوں گا. تو یہ پہلی بار نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ پہلے بھی 2 دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ کس حد تک معاملہ یہ رہتا ہے. تو یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. یہ جو میں سوری نہیں ایک سیکنڈ، جی بتائیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے بہت پی ٹی آئی کو بڑی فصلی بٹیروں نے بھی
جوائن کیا تھا. یہ انہوں نے اس وقت پارٹی جوائن کی تھی جب کھیت کو ہی آگ لگ گئی تھی, رائٹ. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آئی مین از اے ریسپیکٹیبل پرسن. اور دیکھیں جس کا, اور وہ کوئی کریئر پولیٹیشین نہیں ہے, نہ ہی وہ کوئی ایسے ہیں کہ کسی کی خوشامد کر کے وہ کسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ایک اپنا کریئر ہے, ایک اپنی اسٹینڈنگ ہے. اب ان کو ماضی میں بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا جب پچھلی بار آپ کو یاد ہے جب فائنل کال پروٹیسٹ ہوئی تھی نومبر میں پی ٹی آئی کی, تو ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ کیوں نہیں تھے سامنے. تو سر کوئی لوگ ہوتے ہیں آپ کے اسٹریٹ پولیٹیشنز جو آپ کے فرنٹ لائن پولیٹیشنز ہوتے ہیں, اور کوئی ہوتے ہیں آپ کے پیچھے والی تھنکرز. تو میرا خیال ہے کہ سلمان صاحب درست فرما رہے ہیں کہ یار آپ مجھے جو آپ کے جو قانونی مسئلے مسائل ہیں وہاں تک آپ مجھے محدود رکھیں, جو میری اسپیشیلٹی ہے. لیکن دن دہاڑے ہر بندے کی گالیاں کھانے کا میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ان کو موڈ نہیں ہے. ایک آخری بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ ہے شاریز کے ساتھ یہ لنک کرتی ہے. علیمہ باجی کے جو 2 صاحبزادوں کو گرفتار کیا ہے, بالکل میرا خیال ہے کہ پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسر صحیح کہہ رہی ہے کہ وہ بھاگ جاتا تھا. آخرکار بندہ ٹرائی ایتھلیٹ ہے, انتہائی فٹ انسان ہے, تو وہ تو بہت تیز بھاگ سکتا ہے نا. اب ان کو اس وقت ٹارگٹ کرنا, کیا یہ ایک لحاظ سے جانے یا انجانے ایک نئی پولیٹیکل ڈینسٹی کھڑے کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ جس طرح ابھی سلمان اکرم صاحب کی جو بات اندر سے خبریں جو رپورٹ ہو رہی ہیں کہ علیمہ باجی کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈی فیکٹو اگر کوئی ہے عمران خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی میں ڈیسیجن میکر تو وہ علیمہ باجی ہیں؟ دیکھیں علیمہ باجی کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے, لیکن جس طرح سے وہ آپریٹ کر رہی ہیں وہ تو لگ رہا ہے اگر وہ سیاسی کمیٹی کے فیصلے کو بھی اوور رول کر رہی ہیں تو ان کی جو رشتہ ہے ان کا خان صاحب سے, وہ اس کا ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے جس کو وہ یوٹیلائز کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے ان کے اپنے بھی ہوں پولیٹیکل ایمبیشنز. میرا خیال ہم بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا حکومت کے حق میں یہ بات یا حکومت کے خلاف جائے گی یہ بات. یار میرا تو خیال ہے حکومت ابھی ذرا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کے خلاف جاتی ہے یا نہیں. انٹرنل معاملات بھی ہیں پی ٹی آئی کے, کل دیکھ لیں گے. ابھی ایک بریک لینا ہے اور پھر ہمیں بات کرنی ہے بنگلہ دیش کی. وہاں پہ نئے رجحانات سامنے آ رہے ہیں, کچھ سوالات بھی ہیں, ان کا جائزہ لیں گے. ویلکم بیک. پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے گزشتہ دنوں ڈھاکہ کا دورہ کیا. 2 دن کا دورہ تھا, مصروفیات بے پناہ تھیں. دونوں ممالک کے درمیان 6 معاہدوں پہ دستخط ہوئے. انہوں نے جو سینئر سیاسی رہنما ہیں خالد ضیاء سے ملاقات کی, جماعت اسلامی سے ملاقات کی, جن طلباء نے پچھلے سال کے انقلاب کی قیادت کی تھی ان کی قیادت سے ملاقات کی. جو ہوئے ہیں موٹے موٹے معاہدے, اس میں پہلے خبر یہی آ گئی تھی کہ جو سرکاری پاسپورٹ ہیں پاکستانیوں کے پاس, وہ انہیں اب ویزے کی ضرورت نہیں ہے ڈھاکہ جانے کے لیے, جبکہ جو عام شہری ہیں ان کو 24 گھنٹے میں ویزا مل سکتا ہے. براہ راست پروازیں بہرحال ابھی نہیں شروع ہوئی ہیں. بنگلہ دیش کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد کچھ عرصے پہلے پاکستان کا دورہ کر چکا ہے. اس کو ہم نے کم آبزرو کیا, دہلی والوں نے زیادہ آبزرو کیا تھا اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور سمجھوتے پہ دستخط کیے جس کے مطابق 500 بنگلہ دیشی طلباء کو ہر سال اسکالرشپس دیے جائیں گے تاکہ وہ پاکستان میں پڑھیں. اس کے علاوہ 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو پاکستان بلا کے ٹریننگ دی جائے گی. کس چیز؟ بیوروکریسی کیسے چلائی جاتی ہے. اچھا یہ تو ہو گئے دوستی ہو رہی ہے دشمنی. پہلے سن لو. ٹیپ کا بند جو ہے وہ یہ ہے کہ عبوری حکومت کے جو مشیر خارجہ ہیں توحید حسین, ان سمیت جتنے بھی سیاسی رہنما تھے انہوں نے 1971 کے واقعات پہ معافی مانگنے اور آزادی کے وقت وسائل اور جو واجب الادا رقم بنتی تھی اس کی واپسی کا مطالبہ دہرایا. بلکہ سیکریٹری خارجہ قسیم احمد کا کہنا ہے کہ $4.3 بلین واجب الادا ہیں جو پاکستان کو دینے ہیں معافی کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ اس میں 1970 کے جو سمندری طوفان آیا تھا جس میں 1 لاکھ کے قریب لوگ مر گئے تھے, اس کے سلسلے میں جو غیر ملکی امداد آئی تھی اس کی شاید رقم بھی شامل ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ظاہر سوالات پوچھے گئے کہ بھائی صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں, تو کچھ یہ کہا. Your question about unresolved issues, that is, you see, 1971. My dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available for both countries. And after that, General Musharraf came here in a very open and candid manner.
he actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. So I think let's move forward. We have to work together. We have a bright future in this. So you see, this has been done actually. And the issue was resolved twice. 1974 and then early 2000 when General Musharraf visited, and he told the entire nation, on behalf of the entire nation of Pakistan to the entire on behalf of Pakistan to entire nation of Bangladesh. हाँ, तो पाकिस्तान का हमेशा से यही रहा है मौक़िफ़ कि हमने 2 दफ़ा माफ़ी मांग ली है। चूँकि कुछ नाज़रीन को बैकग्राउंड का शायद इल्म ना हो कि कब कब माफ़ी मांगी गई और किन अल्फाज में मांगी गई, तो अप्रैल 1974 का जो है रेफरेंस दे रहे थे इसहाक़ डार साहब, जब एक ट्राईलैटरल वज़राए ख़ारजा ने एक माहदे पे दस्तखत किए थे, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के वज़राए ख़ारजा। इस सह फ़रीक़ी माहदे में लिखा है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान में जंगी जराइम का इर्तकाब हुआ है तो पाकिस्तानी हुकूमत उसकी मज़म्मत के साथ साथ इजहार अफसोस भी करती है। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बांग्लादेशी आवाम से अपील करते हैं कि वो गलतियों को माफ़ करके माजी को भूल के आगे बढ़ें। जो साबिक़ हाई कमिश्नर रहे हैं अशरफ कुरैशी साहब पाकिस्तान के ढाका में, उनका ये कहना है कि 1974 के माहदे में बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर कमाल हुसैन ने लिखा कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म यानी शेख मुजीबुर रहमान ने भी यही पैगाम दिया है कि हम दरगुज़र जानते हैं और 195 जंगी कैदियों को आम माफ़ी दे के वापस भेज रहे हैं। बेसिकली ये सह फ़रीक़ी कॉन्फ्रेंस ही इसीलिए हुई थी कि बांग्लादेश ने 195 जो फ़ौजी अफसर थे उन पे जंगी जराइम में मुकदमा चलाने का ऐलान किया था। इसहाक़ डार ने यह भी रेफरेंस दिया कि 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ढाका गए थे और उन्होंने भी अफसोस ज़ाहिर किया, लेकिन अफसोस रिग्रेट्स बांग्लादेशी जो हैं इससे मुतमईन नहीं हैं। जो मुशीर ख़ारजा हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि मैं इस बारे में जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इसहाक़ डार साहब, उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। और सेक्रेटरी ख़ारजा जसीमुद्दीन ने भी खुल के कहा कि जी इतनी रकम बनती है वो देनी पड़ेगी। तो अब ये सूरत हाल है। और बाकी बाकर सज्जाद साहब जो हैं, आप और ज़रार खोड़ो साहब मज़ीद बात को आगे बढ़ाना चाहें तो। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉन के नुमाइंदे बाकर सज्जाद साहब भी हैं, बहुत कड़ी नज़र रखती हैं फॉरेन ऑफिस और फॉरेन रिलेशंस पे। बाकर साहब, अब जाहिर है कि ये कोई नई बात नहीं है, बांग्लादेश ने बारहा एक माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है, लेकिन यहाँ इस वक्त जो अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो भारत से थोड़ी सी दूरी पैदा हुई है और चुनाचे पाकिस्तान के साथ थोड़ी करीबी पैदा हुई है। एनबीसी के काफ़ी फ्रंट्स पर एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी आ रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल है कि क्या ये एक नॉन नेगोशिएबल जेन्युइन डिमांड लग रही है आपको बांग्लादेश से, या फिर ये थोड़ा सा डोमेस्टिक गैलरी की तरफ भी खेल रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो अवामी लीग है उनका भी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रहा है, फरवरी में शायद इलेक्शंस भी होने हैं। तो किस हद तक ये फॉरेन पॉलिसी प्लान है बांग्लादेश के लिए और किस हद तक एक डोमेस्टिक इम्पेरेटिव है, अगर हम ये से कहना चाहें? घोड़ो, मेरा ख्याल ज़्यादा ये डोमेस्टिक कंपल्शन का मसला है, वरना अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अभी जिस तरह हमारे कोलीग ने पूरा बैकग्राउंड उसका बयान किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बिल्कुल कैटेगोरिकल अल्फाज में कहा कि जी हम आवाम से माफ़ी भी चाहते हैं और बुला के हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। और इसी तरह मुशर्रफ ने कहा कि जो ज़्यादतियाँ हुई, एक्सेसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि वो हुई हैं, उन पे हम रिग्रेट्स का इजहार करते हैं। और दोनों वक्त पे वहाँ तब की हुकूमत ने पहली दफ़ा जब हुआ था तो शेख मुजीबुर रहमान ने जैसे भी इन्होंने उनका एक कोट पढ़ा कि जी हम माफ़ करना जानते हैं और फिर हम बुला देते हैं, और बल्कि उस वक्त इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया गया। 1973 में उससे कबल जो ट्राईपार्टाइट उनका एग्रीमेंट हुआ था, उससे कबल वहाँ पर ट्रिब्यूनल्स बने थे वॉर क्राइम्स के, जो एक्यूज़ थे उनके ट्रायल्स के लिए। तो शेख मुजीबुर रहमान ने 1974 के इस ट्राईपार्टाइट मुआहदे के बाद उनको ख़त्म कर दिया था और ये ट्रायल्स रुक गए थे। ये बाद में जाके 2009 में
हसीना वाजिद जब हुकूमत में आई तो उन्होंने ये गड़े जो मुर्दा उखाड़ने के शुरू कर दिए और ये दोबारा उन्होंने ट्रायल्स शुरू किए थे। तब उन्होंने फिर अपने लॉ में इसके लिए काम के लिए एक अमेंडमेंट भी की थी जी। तो ये मसला एक मैं आपको ये प्रूव करता है कि ये जो है ना वहाँ का एक डोमेस्टिक इशू है। दूसरा अब की कंपल्शन कि आपने जैसे कहा बिल्कुल ये वहाँ का एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बड़ा इशू है। 71 में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स फंसी हुई है। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मसला ये दरपेश है कि 1971 के जो वाक़यात हुए हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का जो फुल पोटेंशल है, ताल्लुकात अच्छे तो हो गए, फुल पोटेंशल जो है उसकी राह में कितनी बड़ी रुकावट हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं बाकर सज्जाद साहब से। बाकर देखें, 2 दफ़ा बकौल पाकिस्तान के उसने अफसोस का इजहार भी कर दिया, तकरीबन माफ़ी भी मांग ली, लेकिन बांग्लादेशी कोई मुतमईन नहीं है। भले कोई भी हुकूमत है, वो जब भी आप जाएंगे ढाका वो आपसे मुतालबा करेंगे भाई साहब माफ़ी। मुझे ऐसा लग रहा है, ज़रा करेक्ट कीजिएगा, कि जब 2 दफ़ा माफ़ी मांग ली, तीसरी दफ़ा में भी कोई हरज नहीं है, माफ़ी से आदमी इंसान छोटा नहीं होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि असल मसला ये है कि अगर आपने बाज़ाब्ता कहा कि जी हम माफ़ी मांगते हैं 71 के वाक़यात पे, तो फिर जो मुतालबा है कि जी फिर वो जो असासे जो हैं 71 में जो रिज़ॉल्व नहीं हो सका था मसला असासों का और इमदाद का, जो वाजिबात हैं तकरीबन $4.32 बिलियन गिन के बैठे हुए बांग्लादेशी कि ये बनते हैं जो पाकिस्तान को देने हैं। तो अगर हम बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान करते हैं स्टेट लेवल पे, तो फिर ये $4.5 बिलियन तकरीबन ये भी देने पड़ेंगे। तो शायद ये एक बुनियादी रुकावट है, और अगर ये रुकावट हट जाए तो मेरा ख्याल है तीसरी बार भी माफ़ी मांगी जा सकती है। नहीं अपना सदुल्ला साहब, ये मसला बार बार माफ़ी मांगने का नहीं है। जब माफ़ी आप कह रहे हैं स्टेट लेवल पे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब माफ़ी मांग ली, मुशर्रफ ने माफ़ी मांग ली, आपकी उस वक्त की हुकूमतों ने मान लिया, आपके शेख मुजीबुर रहमान ने अपने जो ट्रायल्स ख़त्म कर दिए, फिर 2009 तक ये मामला तकरीबन रुका रहा। अब ये रोज़ रोज़ माफ़ी का मामला भी अगर आप कहते हैं, तो इस वक्त भी अगर आप डार साहब की स्टेटमेंट दोबारा प्ले करें कि तो कहते हैं कि जी ये तो मतलब इशू रिजॉल्व हो चुका। देखें, असल मसला ये हमारा नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है जरूर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो फिर वही होगा, लेकिन असल मसला वो ये है कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव। असल मसला पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का तो मैंने भी आपको बता दिया कि क्या बैकग्राउंड है, 2 दफ़ा माफ़ी मांग चुके, आपने भी मज़ीद रोशनी डाल दी। असल मसला ये है कि जो बांग्लादेशी हैं वो मुतमईन नहीं हो पा रही, तो क्या वे आउट है कि इस मसले को हल करके आगे बढ़ा जाए? कुछ है आपके जहन में? नहीं वसतुल्लाह, अभी देखें ना, इसमें हमें थोड़ी बहुत हमें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उधर से इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी आई है। ज़्यादा इसकी मसले की एजिटेटर वो अवामी पार्टी थी, वो इन्होंने 2009 में इसको फिर से शुरू किया और उन्होंने रिलेशनशिप को बिल्कुल टाई कर दिया था कि आप एक स्टेप नहीं बढ़ेंगे। अब की दफ़ा ये हुआ है कि अगरचे दोबारा से उन इशूज़ को रेज़ किया गया है, और ये इस एडमिनिस्ट्रेशन की कंपल्शन थी, क्योंकि ये एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती, और बड़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव मौके पे इस वक्त बांग्लादेश है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अगर वो कोई पाकिस्तान के आगे किसी चीज़ पे कंसीड करते हैं तो वो उल्टा उनके गले पड़ेगी, तो वो नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा उन्होंने वो किया। लेकिन आप देखें कि जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था इस पूरे दौरे का, वो ये था कि हम जाके वहाँ पर नॉर्मलाइज करें, और जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसको डीलिंक करें। उस जो एक कंडीशन है वो आप उनकी स्टेटमेंट्स में भी इस दफ़ा देखेंगे कि जी ये आपने जैसे उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने कहा ये मसले ओवरनाइट हल नहीं होते हैं, इन पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। ये वो आप अपनी पोजीशन डिप्लोमेसी में बार बार रिपीट करते रहते हैं ताकि वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आता रहे। लेकिन आप देखें ट्रेड के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप बन गया, और ट्रेड में प्रोग्रेस आ रही है, और जो मेरी इत्तला ये है कि मतलब अब उसके ऊपर डिटेल्स के ऊपर काम हो रहा है। जैसे जूट के ऊपर उन्होंने कंसेशन मांगी है कि जी आपने जूट के ऊपर जो टैक्स लगाया हुआ है वो ख़त्म करें। साथ साथ पैरेलल अगर आपने बात की ना कि मिलिट्री का डेलीगेशन आया था, मिलिट्री का डेलीगेशन एक नहीं आया था,
ان کے پرنسپل سٹاف آفیسر سال کے شروع میں آئے تھے, ہمارے ISI کا ایک وفد ادھر جا چکا ہے. اس کے بعد ابھی حال ہی میں جب یہ دورہ ہو رہا تھا اس کے پیرالل ان کے کوارٹر ماسٹر جنرل راولپنڈی میں آئے ہوئے تھے, وہ یہاں ملاقاتیں کر رہے تھے. ان کی جو ہماری نیوی کی ایکسرسائز امان تھی اس میں ان کے لوگ آئے, ان کی فورس کی جو ماڈرنائزیشن کا اس وقت کام ہو رہا ہے اس میں بھی وہ ایکسپلور کر رہے ہیں پاکستان سے پرچیزز کا ایگریمنٹ. تو لیکن یہ ہے کہ اب چیزیں اس سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اب ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اب بنگلہ دیش کا قصہ سے اب یہ جو ہے اس ایشو کو تھوڑا سا ٹھنڈا وہاں کیا جائے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پہ انٹرسٹنگ اینگل پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ 2020 میں جو انگیجمنٹ کا پروسیس پاکستان کے شروع ہوا تھا تو وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی تھی کہ وہ پاکستان آئیں. وہ اپنی ایک کنسنٹ دے چکی تھی لکھ کر, لیکن وہاں پر بھی ظاہری بات ہے جس سے ہر ملک میں ہوتا ہے کہ مختلف لابیز ہوتی ہیں, تو جو پرو انڈیا لابی ہے وہ ان کی ڈیٹ نہیں فکس ہونے دے رہی تھی. وہ یہ مجھے بالکل مطلب ہارسز ماؤتھ سے یہ چیز پتہ ہے. تو پاکستان کا جب اب یہ پروسیس چل پڑا ہے اور یہ مجھے اطلاع یہ بھی ہے کہ پاکستان الیکشن سے پہلے ان کے فارن منسٹر کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ریٹرن وزٹ کے لیے, تو اس میں بھی وہاں پہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ شاید اس میں روڑے اٹکائیں گے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ٹھیک ہے. سوری ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. باقر آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے, ایک بریک ہے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے ذرا غزہ کی صورتحال کی جہاں پہ 6 صحافی اسرائیل نے مزید مار دی ہیں. ویلکم بیک. آج ایک بار پھر اسرائیل نے غزہ کے ناصر ہسپتال کو نشانہ بنایا. آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں کئی بار اس ہسپتال پر حملے ہوئے ہیں, بمباری ہوئی ہے, شیلنگ ہوئی ہے, لیکن پتہ نہیں کیسے یہ ابھی بھی اپنے لوگوں کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آج جو حملہ ہوا ہے جس میں 5 فلسطینی صحافیوں کو شہید کیا گیا ہے, اس کو ڈبل ٹیپ حملہ کہا جاتا ہے. وہ اس طرح کہ سب سے پہلے ایک سوئسائڈ ڈرون, ایک ایکسپلوزیو ڈرون نے ناصر ہسپتال کی 4تھی منزل کو نشانہ بنایا. وہاں پر پھر 15-20 منٹ بعد جب وہاں پر صحافی اکٹھے ہوئے, جب وہاں پر ریسکیو پرسنلز آئے, تو یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس عین وقت ایک اور میسائل حملہ کیا گیا. کل 20 سے زائد لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں, جس میں 5 صحافی شامل ہیں. الجزیرہ کے فوٹوگرافر محمد سلامہ, حسن المصری جو رائٹرز کے لیے فوٹو جرنلسٹ تھے, مریم ابو دکا جو کئی میڈیا آؤٹلیٹس کے لیے ایک جرنلسٹ تھی اور ابھی کچھ سال پہلے ہی ایک اپنا گردہ انہوں نے اپنے والد کو عطیہ کیا تھا تاکہ ان کی جان بچ جائے. اس کے ساتھ معاذ ابو طہا اور ایک اور جرنلسٹ احمد ابو عزیز. اور اس حملے کے بعد ایک 6ٹھے صحافی کو بھی شہید کیا گیا ہے. وسعت ہاں, یہ جو 6ٹھے صحافی ہیں حسن دوحان, ان کو خان یونس کے علاقے میں شہید کیا گیا. اسرائیل نے ہیوی فائرنگ کی تو اس کی زد میں انہیں لیا گیا. حسن دوحان جو ہیں الحیات الجدید کے نامہ نگار تھے. ان کا جو آخری فیس بک پوسٹ ہے اس میں حسن نے ناصر ہسپتال میں چند گھنٹے پہلے شہید ہونے والے 5 صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا تھا. جی, ڈاکٹر حسن دوحان PhD تھے میڈیا سٹڈیز میں اور غزہ کے سرکردہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مانے جا رہے تھے. جب اسرائیل ہمیں پتہ ہے کہ تواتر سے صحافیوں کو نشانہ بناتا ہے, بالخصوص فلسطینی صحافی, اور وہ ظاہر ہے اس لیے ہے کہ کوئی بچے نہ جو یہ خبر ہم تک پہنچا سکے یا یہ فوٹیج ہم تک پہنچا سکے کہ اسرائیل اس وقت غزہ میں کیا کر رہا ہے. لیکن جہاں تک فلسطینی صحافیوں کی بات ہے تو یقیناً یہ کسی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ پچھلے ہفتے جب انس الشریف کو شہید کیا گیا تھا, اسی عین مقام پر جہاں انس کو شہید کیا گیا تھا وہاں ہی فلسطینی صحافیوں نے اپنا ایک نیوز کوریج ٹینٹ بنایا ہے اور وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انس اب کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہمت ہار گئے ہیں, ہم ابھی تک یہاں پر ہی ہیں اور ہم یہاں ہی رہیں گے. لیکن جہاں تک بین الاقوامی میڈیا کی بات ہے, جہاں تک انٹرنیشنل کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور جتنے بھی علمبردار ہیں یا ہوتے تھے آزادی صحافت کی, ان سے ایک مجرمانہ خاموشی
देखी जा रही है। अगर बल्कि खामोशी तो एक छोटी सी बात है, वो तो मजीद इजराइल की ही नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब अनस को अल शरीफ को शहीद किया गया, अल जजीरा के लिए वो काम करते थे, तो रॉयटर्स की एक हेडलाइन आई जिस पे बाद रॉयटर्स काफ़ी तनकीद के निशाना भी बना, जिसमें वो लिखा हुआ है इजराइल किल्स अल जजीरा जर्नलिस्ट इट सेज वाज हमास लीडर। अभी जो मरियम अबू दका जो एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करती थी, अभी मैं एसोसिएटेड प्रेस की ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी हमारी एक सहाफ़ी वहाँ पर मारी गई हैं, लेकिन उन्होंने उसका नाम लेने तक नाम भी नहीं लिया। लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया अपनी जगह अवाम तक लग रहा है बज़ाहिर कि पैगाम पहुंच गया है, अवाम को समझ आ गई है। अब बीबीसी को भी आपको पता है कि बीबीसी को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है, और जायज़ तनकीद का निशाना बनाया गया है कि आपकी एक बहुत क्लियर बायस है इजराइल की तरफ। अब उनकी जो ब्रॉडकास्ट होती हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें तो ज़ाहिर आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब एक नया रुझान देखने को मिला है कि बीबीसी किसी भी मौजू पर प्रोग्राम कर रहा हो तो कोई ना कोई बीच में आके गजा की बात कर ही देता है। जैसे कि अभी आपको पता है मगरिब में जब शादियां होती हैं तो वहाँ पर मियाँ और बीवी दोनों को एक स्पीच देनी पड़ती है कि जी आई लव यू ब्ला ब्ला, जिस तरह वो करते रहते हैं। तो एक लाइट प्रोग्राम हो रहा था बीबीसी पर, बीबीसी रेडियो पर, जिसमें लोगों से पूछा गया कि जी आप हमें थोड़ी सी अपनी वेडिंग स्पीचेस के बारे में बताएं। तो सुने क्या हुआ। Mary's in Manchester. Hi, Mary. Hi there. I'm just calling. Thank you so much for putting me on. Oh, you're welcome. The BBC and the UK government are complicit in the Palestinian genocide. Oh, okay. Not about wedding speeches at all. Cut that one off there because I have no idea what else they were going to say. We are talking about wedding. जी, अब प्रेजेंटर बेचारी कह रही है कि नहीं हम तो इस वक्त शादी पे बात करें। गज़ा एक अलग मौजू है, लेकिन ये ऐसा मौजू है कि आप इससे भाग नहीं सकते, आप इससे छुप नहीं सकते। अभी हाल में ए लेवल के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, और आपको पता है कि जो भी ममालिक GCSE के एग्जाम देते हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर होती है, और BBC हमेशा इसकी लाइव कवरेज करता है। तो एक स्टूडेंट अपने रिजल्ट खोल रहा था BBC वर्ल्ड पर लाइव, और फिर देखिए क्या हुआ। So on that note, I just want to say free Palestine and the genocide, and the BBC is complicit. All right, we're here to talk about A-level results. BBC is complicit. All right, thank you for your thoughts. We're here to talk about A-level results today. Gaza. जी, अगेन बेचारी प्रेजेंटर को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं। हमारे देखिए नौजवानों को जरा सबसे ज्यादा ये इशू अफेक्ट कर रहा है, और वो कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देते जहां पर वो अपनी बात कह सकें, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। बिल्कुल। और अभी मैं एक पढ़ा था इंटरव्यू इसी बच्चे का, वो कह रहा था कि ओ लेवल्स में मैं तारीख पढ़ा हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं खामोश रहूँ। लेकिन ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली हुकूमतों पे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अवाम रोडों पर आज भी है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के कुछ मनाज़िर दिखाना चाह रहा हूँ। पिछले रोज़ ऑस्ट्रेलिया के 40 शहरों में मुजाहरे हुए फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल की मज़म्मत करते हुए, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख से भी ज़ायद है, लेकिन अगर आप फुटेज देखें और बिलखसूस सिडनी ब्रिज और मेलबोर्न और इस जगह की फुटेज देखें तो यकीनन तादाद लाखों में ही है। इसके साथ साथ अभी मैं एक ओपिनियन पोल पढ़ रहा था, और यहाँ पे सिर्फ अमेरिका और जर्मनी की बात करूंगा क्योंकि ये सबसे बड़े हामी हैं इजराइल के। अमेरिका में इस वक्त 58% अमेरिकन, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, में ओवरऑल बात कर रहा हूं, कहते हैं कि जी एक फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। और जर्मनी में शायद आप हैरान हो गए ये सुन के, मैं तो यकीनन हैरान हुआ था कि 65% जर्मन्स कह रहे हैं कि फौरन इजराइल के ऊपर एक आर्म्स एम्बार्गो लगना चाहिए। लेकिन अगेन हम देखते हैं कि एक है अवाम का रद्द अमल और एक है हुक्मरानों का रद्द अमल। और यहाँ पर हमें ये भी एक बात कहना ज़रूरी है कि जितने भी हम मुजाहरे देख रहे हैं वो मगरबी ममालिक में ही हैं, अनलेस कि आप यमन को भी इस फहरिस्त में शामिल करें। इजराइल में भी बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो इसके बारे में और जो नया जो प्लान मंसूबा बनाया है नेतन्याहू ने कि मुस्तकिल गजा पर कब्जा किया जाए, उसकी प्लानिंग क्या हो रही है और इजराइल को क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है इस मंसूबे में,
اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کل. اچھا لیکن ایک بات ہے, آپ نے کہا نا کہ حکومتیں کچھ نہیں کر رہے ہیں. بھیا آج کا جو واقعہ ہوا ہے نا, 6 صحافی شہید ہوئے ہیں, تو برطانیہ, جرمنی اور فرانس نے سخت صدمے کا اظہار کیا ہے, اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے I am not happy about it. جناب یہ ریاکشن آ گیا. ویسے ہمیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں یہاں اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.